الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک دنوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. عدت الشہور مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ کے نزدیک
12 شہرا 12 مہینوں کی ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی کتاب میں اسی طرح لکھا ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین کو ان کے ساتھ جہاد کرو سب مل کر، اسی طرح جس طرح وہ سب مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. دن اور مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، حتیٰ کہ اس پورے نظام کے اندر خیر کے ساتھ ساتھ جو شر ہے اس کی تخلیق بھی اللہ کریم نے ہی فرمائی. خیر و شر کا خالق بھی وہی ہے. شر اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ کون شر سے بچتا ہے اور کون خیر کی طرف آتا ہے اور کون خیر کی طرف نہیں آتا اور شر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ امتحان کرنے کے لیے اللہ نے شر بھی بنایا. گویا زمان کی بات ہو یا مکان کی بات ہو، ہر چیز اللہ کی تخلیق کر رہا ہے. لہذا کسی بھی چیز میں برکت اور نحوست کا فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے. کسی چیز کی فضیلت اور عدم فضیلت کا فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے، اور اس نے یہ فیصلے فرما دیے. اور کس وجہ سے کسی چیز کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور کس وجہ سے کسی چیز کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اس کا فارمولہ بھی اللہ نے بتایا. اللہ مثلاً بعض تو اوقات ایسے ہیں یا بعض گھڑیاں ایسی ہیں یا بعض دن ایسے ہیں یا بعض مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ کریم نے برکت والے مہینے قرار دے دیا، برکت والے دن قرار دے دیا، برکت والی گھڑیاں قرار دے دیا، قبولیت کی گھڑیاں قرار دے دیا. جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے. جمعہ اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں ایک گھڑی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہر رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو باقی دنوں سے مقدم رکھتے تھے. ان دونوں دنوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ ھذا القیاس. یہ اسی طرح بعض جو مثلا رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. یہ فضیلتیں کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں. اور ہر چیز کی چاہے وہ زمان کی فضیلت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، چاہے مکان کی فضیلت ہے تو مقام کون سا اچھا ہے. ظاہر ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو فضیلت ہے وہ کسی اور جگہ کو نہیں. یہ فضیلتیں اللہ نے عطا کی. اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پر کوئی فضیلت ہے تو وہ مسجد اقصیٰ کو ہے. اور پھر ساری جگہیں، یہ جو مسجدیں ہیں ساری جگہوں میں سے، تمام جگہوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البلاد الی اللہ، سارے شہروں میں سے، ساری سرزمینوں میں سے، ہر جگہ میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مساجدہا، وہ مسجدیں ہیں. یہ ٹکڑے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. یہ فضیلت اللہ نے دی. یہ جو 4 دیواری ہو جاتی ہے اور اس کو مسجد کا نام دے دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہترین جگہ بن جاتی ہے. تو یہ ساری فضیلتیں چاہے وہ مکان کی ہوں چاہے وہ زمان کی ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی. لہذا
کسی چیز کی فضیلت کا تعلق کسی کے کہنے سے یا کسی واقعے کے رونما ہونے سے نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کرنے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہیں یا بعض جگہ جو ہے وہ منحوس ہو جاتی ہیں. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے چیزیں اور جگہیں منحوس ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے وہ چیزیں اور جگہیں چاہے وہ برکت والی ہوں وہ منحوس ہو جاتی ہیں. اسی طرح لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو گھڑیاں ہیں، جو معمولات ہیں، جو دن ہیں، جو مختلف جگہیں ہیں وہ برکت والی ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس کے اوپر اچھے اعمال کرتے ہیں. قرآن نے ان دنوں کو جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا ان دنوں کو قرآن نے ایام النحسات کہا ہے. منحوس دنوں میں عذاب ہے. وہ دن منحوس تھے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. اب وہ منحوس دن کون سے تھے؟ خود قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما. ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا نا وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آیا تھا. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا. تو یہ مسلسل عذاب آنے سے اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں قبولیت کی گھڑیاں بھی آ گئی، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں ہر رات کی مقبول گھڑیاں بھی آ گئی، اس میں سوموار بھی آ گئی. سارے دن ساری گھڑیاں آ گئی لیکن وہ کوئی بھی گھڑی ان کے لیے مبارک نہیں رہی. ہر گھڑی منحوس بن گئی. ایام النحسات کیونکہ کرتوت ان کے ایسے تھے. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب عذاب ان کے اوپر آیا تو ان کے لیے وہ سارے دن منحوس بن گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے دن منحوس ہیں. دن مبارک ہی ہیں. جس کے جیسے کرتوت ہوں گے ویسے دن ان کے لیے بن جائے. وگرنہ فضیلت جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. اللہ فضیلت دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے کہ اللہ کو فلاں چیز پسند ہے، اللہ کو فلاں چیز پسند نہیں ہے، اس سے فضیلتیں ملتی. اس کے علاوہ تو کوئی اور فضیلت کا کوئی معیار نہیں. لہذا جہاں تک مہینوں کی بات ہے اللہ نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ کریم نے پورے تمام 12 مہینوں کا اللہ کریم نے ان کا مقام متعین کر دیا. فرمایا کہ گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے. مہینے 12 ہی تھے اور یہ آج 12 نہیں ہوئے. یہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا، جس دن وقت پیدا ہوا تھا، جس دن زمان کی تخلیق ہوئی تھی، جس دن زمان کی تخلیق ہوئی مہینے 12 ہی تخلیق ہوئے. اللہ نے پیدا ہی 12 کیے اور جس دن 12 پیدا کیے یعنی یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب زمین و آسمان تخلیق ہو رہے تھے. اور جس دن زمین و آسمان تخلیق ہوئے مہینوں کو 12 بنایا اسی دن ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا. منہا اربعۃ حرم. اسی دن طے کر دیا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق نہ کسی کے رسم و رواج سے ہے، نہ کسی واقعے کے ساتھ ہے، نہ عربوں کی اپنی ذاتی ذوق کے ساتھ ہے. یہ جو حرمت والے مہینے مقرر ہوئے یہ عربوں کے ذوق کے مطابق نہیں ہوئے، نہ عربوں نے اپنی مرضی سے کیے. اللہ نے فرما دیا منہا اربعۃ حرم. پہلے دن سے گنتی 12 ہے. پہلے دن سے جس دن یہ زمین و آسمان تخلیق ہوئے گنتی بھی 12 ہے اور مہینے 12 ہے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ طے ہو گیا. یہ بات بتا دینے کے بعد یہ کافی تھی لیکن فرمایا ذالک الدین القیم. اللہ اکبر. ان میں سے 4 جو ہیں حرمت والے ہیں
یہ سیدھا سیدھا دین ہے، یہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ تم کون ہوتے ہو کسی مہینے کو کسی مہینے کے ساتھ، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑنے والے؟ تم کون ہو؟ ذالک الدین القیم، یہ سادہ سا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں کے بارے میں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم ہے۔ ہر مہینے میں گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرو گے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہذا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنے جان پر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، ظلم کی کوئی بات نہ کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد چھیننے کی کوئی بات نہ کرو۔ ان مہینوں کے اندر اللہ کی بندگی کا زیادہ اہتمام کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت اور فضیلت کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مہینوں کی فضیلت کے تعین کے بارے میں، ان کو مقرر کرنے کے بارے میں، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑنے کے بارے میں، کسی بات کو اپنی مرضی سے مروڑنے کے بارے میں، ان 4 مہینوں کے بارے میں کبھی ظلم نہ کرنا۔ کسی مہینے کو کسی مہینے کے ساتھ جوڑ دو، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دو، اپنی مرضی سے ان مہینوں کی حرمت کا استعمال کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، الزمان قد استدار، یہ جو زمانہ ہے نا، یہ گھومتا گھومتا چلتا چلتا، اب یہ گھومتا گھومتا کہاں آ گیا ہے؟ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یوم خلق اللہ السماوات۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھومتے گھومتے اسی مقام پر آ گیا ہے، اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں لوگوں نے گنتی تبدیل کر لی ہوگی، گنتی 12 سے زیادہ ہو گئی ہوگی، مہینوں کے تعین کے بارے میں کوئی اور شکلیں بن گئی ہوں گی، کوئی اور درمیان میں کیسے کیسے مرور زمانہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، زمان کے بارے میں جو تصورات تھے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک درمیان میں کیا کچھ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ درمیان میں جو کچھ بھی ہوا گھوم گھما کے آج جو حیت ہے، آج جو کیفیت ہے، یہ وہی کیفیت ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ الزمان قد استدار، اللہ اکبر، زمان گھوم گھوم کے کئی حیت کا حیت ہی اپنی اصل شکل پر آتے۔ کون سی شکل، کون سی حالت، کون سا مقام؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، زمانہ گھوم کے اسی وقت اسی مقام پر آتا۔ اور وہ کیا ہے؟ پھر اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، السنۃ 12 شہرا، وہ کیفیت اور وہ حالت یہ ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا۔ اس کا مطلب درمیان میں کبھی 11 مہینے کا سال بھی رہا ہوگا، 13 مہینے کا سال بھی رہا ہوگا، درمیان میں کیا کچھ ہوا ہوگا واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوم گھما کے زمانہ آج اسی مقام پر آ گیا ہے جو اصل اس کی شکل تھی، اور وہ شکل کیا ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہی بات جو قرآن میں کہی گئی،
ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں جو حرمت والے ہیں، وہ ہے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم. یہ 3 مسلسل ہیں، اور ایک رجب ہے بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، وہ رجب 4تھا مہینہ، وہ ہے 3 یہ مسلسل والے مہینے. یہ مقرر فرما دیے اللہ نے، تفصیل اس کی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ مہینے مقرر ہو گئے، مہینوں کی فضیلتیں مقرر ہو گئی، ان میں محرم الحرام، اس کی فضیلت بطور حرمت والے مہینے کے بھی مقرر ہو گئی. اور ایک اور فضیلت اس کو ملی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طے کیا گیا کہ سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے. 12 مہینے تو یوں گھومتے ہیں نا، ہر مہینے یہ 12 مہینے تو گھومتے ہیں، تو شروع کہاں سے ہوتا؟ پہلا مہینہ کون سا ہے یہ طے کرنا تھا. تو یہ طے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ پہلا جو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوا کرے گا وہ محرم الحرام ہوا کرے گا. یہ بھی فضیلت مل گئی، یہ پہلا مہینہ، یہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا، یہ بھی فضیلت مل گئی. ایک اور فضیلت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کی، اس مہینے کو عطا کی. آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد جو بہترین روزے ہیں، سب سے بہترین روزے، افضل الصیام، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے مہینے کے بعد فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک تو اس کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. یہ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں. ان المساجد للہ، قرآن کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں. لیکن جو مسجد حرام ہے، اس میں جو گھر بنا ہوا ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر خاص ہے. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں لیکن وہ خاص مقام اللہ کا ہے. محرم سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم خاص اللہ کا مہینہ. شہر اللہ المحرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مہینہ محرم، اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والے روزے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ، کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی، اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد صلاة المکتوبہ، جو فرض نماز ہے اس کے بعد سب سے بہترین نماز وہ ہے الصلاۃ فی جوف اللیل، جو رات کے اوقات میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھی جائے. فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز. اور رہا روزہ، فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، رمضان کے بعد جو بہترین روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. گویا یہ اللہ کا مہینہ، یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. اب یہ فضیلت الگ ہے، یہ اللہ کا مہینہ.
سارے مہینے اللہ کے ہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی خاص بات کیا ہے اللہ کو معلوم۔ رمضان کے بعد اس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو عاشورہ کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ کے مراد یہ ہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، انجى اللہ موسیٰ وقومہ فی۔ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اس دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ جس دن فرعون غرق ہوا اور جس دن بنی اسرائیل جو ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے نجات حاصل کی فرعون سے، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بات ہوئی تو یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، صام موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، لہذا فنحن نصومہ۔ یہودی کہتے ہیں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھتا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، ہمارے زیادہ قریبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، 10ویں تاریخ کا، خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی کہا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اور لوگوں نے عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو انہ یوم، یہ ایک ایسا دن ہے تعظمہ الیہود والنصارى، اس کی تو یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج یہ ہوتا تھا کہ آپ یہودیوں کی مخالفت فرماتے تھے ہر چیز میں۔ جب پتہ چل جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والمشرکین، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت پہلے نمبر پر، مشرکین بعد میں اور عیسائی بعد، خالف الیہود۔ لہذا صحابی نے یہ بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یاد دلائی، یہودی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا كَانَ العام المقبل انشاءاللہ تعالی صومنا اليوم التاسع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انشاءاللہ اگلا سال آئے گا نا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے، صومنا اليوم التاسع، ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 10 کا نہیں رکھیں گے، نہ یہ فرمایا کہ 10 کا نہیں رکھیں گے، نہ یہ فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے، کچھ نہیں، آپ نے صرف یہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں، 9ویں کا روزہ رکھیں، بس یہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے، اگلا سال آئے ہی۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اگلے سال 9ویں کا روزہ رکھنا ہے یا 10ویں کا رکھنا ہے، فضیلت اسی کی ہے۔ کسی نے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں کا روزہ رکھنے کی فضیلت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن اب رکھنا کون سا ہے؟ 9 کا رکھنا ہے کہ 10 کا؟ اس سے پھر
ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور آج تک مختلف لوگ جو ہیں، مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اگلے سال رکھ لیتے تو بات کلیئر ہو جاتی کہ آپ نے 9ویں کا صرف رکھا ہے یا 9ویں 10ویں کا اکٹھا رکھا ہے، یہ پتہ چل جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا۔ اب علماء نے، کسی نے کہا 10ویں کا رکھنا ہی نہیں، صرف 9ویں کا رکھنا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ اس سارے اختلاف میں آج تک کسی نہ کسی طور اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 9ویں 10ویں کا رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں صرف 9ویں کا رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں 10 اور 11 کا رکھ لیں، مخالفت یہود کی اس طرح بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس ساری بات میں سب سے جو آتھینٹک بات ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال ہم 9 کا رکھیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا قول امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، ان کا یہ اپنا قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کی امام ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ سند بھی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، یوں مخالفت ہو جائے گی خالف الیہود، یوں یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ لہذا جب راوی حدیث خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور انہوں نے اس کا مفہوم یہی سمجھا ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بہترین مفہوم وہی ہے جو راوی حدیث نے سمجھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ لہذا اب روزہ رکھنا ہے تو 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی میں روزہ تھا، تو یہ بھی ماقبل کی بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگا دی، بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت متعین کر دی، ہو گئی، ساتھ 9ویں شامل ہو گئی، متعین ہو گئی۔ عاشورے کا روزہ تھا 10ویں تاریخ کا، یہ بات طے ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے جو اس 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ اس کے روزے کی وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہے مسلمانوں، اگر آپ نے 10 محرم کی کوئی فضیلت سمجھی ہے تو اس دن روزہ رکھو، 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی روزہ رکھو۔ رہ گئی یہ بات کہ 10 تاریخ کو کوئی واقعہ رونما ہو گیا، اور واقعہ کیا رونما ہوا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا، ان کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا، یہ کب ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد، نصف صدی بعد، اور دین مکمل ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ دین مکمل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دین مکمل ہونے کے بعد 50 سال بعد ایک واقعہ ہوا، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کیا تعلق؟ اس سے ہم نے کوئی دین کشید کر لیا؟ ہاں، اگر بات شہادت کی ہے کہ شہادت سے کوئی دن اہم ہو جاتا ہے، تو ہماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ پہلی شہادت ہے نہ آخری شہادت ہے۔ شہادتوں کی اگر تفصیل بنانی ہے، اگر شہادتوں کے ایام منانے ہیں، اگر شہادتوں سے دن افضل ہونے ہیں، تو پھر سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 ذی الحج، آج 28 ذی الحج ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 28 ذی الحج کو آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، 3 دن زخمی حالت میں پڑے رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی
شہادت ہوئی منانا ہے تو پہلے خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منائیے، اور جو سید الشہداء جس کو کہا جاتا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منائیے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منائیے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 18 ذی الحج کو، پھر ان کی شہادت کا دن منائیے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ جس کے بیٹے کی شہادت کا دن مناتے ہو ان کی اپنی شہادت کہاں گئی؟ پھر ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی زہر دیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، پھر ان کا دن کیوں نہیں مناتے؟ اور پھر جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آج تک ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ تو شہادتوں سے بھری پڑی۔ لہذا کسی ایک شہادت کو ساتھ ملا کے اس کو دین بنا لینا، اس کے اوپر ماتم شروع کر دینا، یا اس طرح کی ایسی حرکتیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنی گالیں پیٹتا ہے افسوس کے ساتھ غم منانے کے لیے، من ضرب الخدود، جو اپنی گالیں پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جس طرح کے بین جاہلیت میں کیے جاتے تھے اس طرح کے بین کرتا ہے، جو اس طرح کرے لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لہذا دین پر عمل کیجیے، دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہر روز ہر 8ویں دن خطبے میں میں اور آپ ہم سب پڑھتے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہے، بدترین کام، ہر خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے پیدا کر لیے۔ شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو نئے پیدا کر لی جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر جو نیا کام دین میں پیدا کیا گیا وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ کو لے جانے والی ہے۔ اب بتاؤ کس دین پر عمل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح دین کا فہم عطا فرمائے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے، ہماری آخرت بھی بہترین فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔